الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ہیں، من یعجبک قولہ، جس کی باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی بات شروع کی. منافقین باتوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، مطمئن کرنے میں. کئی ہیں جن کو باتیں کرنے کا، بنانے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے، بڑا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے. اپنی زبان سے وہ ہر ایک کو دھوکہ دینا جانتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بعض ہیں میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں کسی کا حق دبانے کے لیے، اور وہ زبان میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں. اگر کسی کا حق دبا رہا ہے، میرے فیصلہ کرنے سے بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اگر اس کا حق نہیں ہے تو وہ آگ کا ٹکڑا ہی میں اس کو دے کے جا رہا ہوں. یعنی کئی باتوں میں اتنے چلاک ہوتے ہیں، پیغمبر سے بھی ہاتھ کر جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، آپ کو ان کی بات بڑی پسند آتی ہے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے بارے میں. بیٹھ جائیں تو دنیا کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کیا بات. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو بھی اس پر گواہ بناتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے. یعنی ان منافقین کی جو دل کی صورتحال ہے، اس میں لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے. کیونکہ لوگوں کے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کئی دفعہ اعتبار نہیں رہتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق ہے، ان کا دین سے نہیں تعلق. پھر وہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو یقین دہانی کرواتے ہیں. تو یہ منافقین کی دوسری صفت اللہ نے بیان کی. پہلی ہے باتوں میں بہت آگے، دنیا کے معاملے میں بہت آگے. ان کی تعلیم دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہے. دنیا کی تعلیم بڑے شوق سے سیکھتے ہیں، اور دین کا علم سیکھتے ہوئے ان کو موت پڑتی. تو یہ ایسے منافقوں کا اللہ نے تذکرہ. پہلی بات کہ وہ دنیا کے معاملے میں بڑے سیانے، دین کے معاملے میں کملے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں دین کا بڑا شوق ہے، بڑا ایمان ہے. تیسری بات وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جھگڑالو بڑے، ایک بات پہ اصرار بڑا کرنا،
بار بار ایک بات جب ایک دفعہ ہو گئی ہے تو سیانہ بندہ تو ایک بات ایک بار ہی کرتا ہے۔ تو جو جن کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ اصرار جھگڑا کر کر کے کہتے ہیں کہ جھگڑے سے میں منوا لوں، تو یہ تیسری ان کی صفت۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ منہ پھیر کے چلا جاتا، یعنی جن سے دین سیکھ رہے ہیں ان کے پاس سے جب وہ واپس جائے گا یا وہ اٹھ کر چلے جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، تو سعی فی الارض، تو اس نے کوشش کرنی ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد برپا، یعنی نیکی کی کوشش تو اس نے بعد میں کرنی، بعد میں موبائل کھول لینا، فیس بک چلانا، واٹس ایپ چلانا، ادھر رابطے ادھر رابطے ادھر رابطے، سارا دن فیس بک کا یا واٹس ایپ ہے، بس ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے موبائل چلا رہے ہیں، سارا دن آج یہی صورتحال۔ زمین میں فساد کی کوشش شروع کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کوشش یہ ہے کہ ہلاک کر دے کھیتی کو بھی اور نسلوں کو، نسلوں کو بھی بربادی کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے، اور لوگ جو سکون سے جی رہے ہیں ان کا سکون بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ سبحانہ و تعالی فساد برپا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چین سے رہیں، چین سے جئیں اور چین سے جینے دیں، نہ اپنا جینا آرام کریں نہ کسی کا جینا آرام کریں۔ تو جو کسی کو تکلیف دینے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی سارے مسلمان محفوظ رہے، اور جس سے نہ گھر والے محفوظ ہیں، نہ محلے والے، نہ کلاس فیلو، نہ جدھر رہتے ہیں ادھر والے، نہ جدھر ڈیوٹی کرتے ہیں ادھر والے، سارے ہی تنگ ہیں۔ تو وہ پھر اپنا حال دیکھ لے کہ ان کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے محفوظ رہیں اور ہاتھوں سے محفوظ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، کیوں تم ایسا کرتا، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اس کو پکڑتی ہے عزت، بالاسم، گناہ کے ساتھ، پھر جھوٹی عزتیں دنیا کی وہ آڑے آ جاتی، عزت اس کو روک، اس نے تو مجھے اللہ سے ڈرایا ہے، اس نے تو میری انسلٹ کر دی، اس کا مطلب میں پہلے اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اس کا مطلب اللہ کو نہیں مانتا ہوں، پھر اوپر سے اس کی عزت غرور وہ آڑے آ جاتی، اس کو وہ جو نصیحت ہے وہ سننے ہی نہیں دیتے کہ مجھے یہ اللہ سے کیوں ڈرا رہے ہیں، میں تو پہلے ہی ڈرتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمن، آپ نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی، اور یہ جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، منافق ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت مصیبت بنتی کہ یہ سر درد پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی، جس کو اللہ سے ڈرایا جائے اور پھر وہ آگے سے اپنی عزت میں آ کے غرور میں آ کے اس کو توہین سمجھتا ہے، اپنی عزت کی انسلٹ سمجھتا ہے، فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھا منافقین، اور اس کے مقابلے میں دوسرے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنا آپ، نفسہ اپنا آپ میں سب کچھ آ گیا، کیونکہ جان آخر، انسان کو مال پیارا ہے، اپنی فیملی پیاری ہے، آخر میں اپنی جان پیاری ہے، تو اللہ نے جان کا لفظ بول دیا کہ باقی تو کچھ رہا ہی، جو جان بھی لگانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے،
اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے وہ جان تک لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مال بھی لٹایا، اپنی فیملی بھی گنوائی اور اپنی جان تک قربان کی۔ سرفہرست ان میں مہاجرین آتے ہیں جو شروع میں مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، مارا گیا۔ وہ بھی عورت ہے جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ ٹکڑے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دین کو چھوڑو وگرنہ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہونے۔ اس نے کہا ٹکڑے کر دو لیکن دین نہیں چھوڑ، اسلام نہیں چھوڑ، اسلامی تعلیمات نہیں چھوڑ۔ اچھے بھلے بزنس، کاروبار، ہجرت کا حکم ملا، کاروبار ادھر ہی چھوڑ۔ ایک صحابی سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی وہ ادھر سے نکلے تو مکہ والوں نے گھیر لی۔ انہوں نے کہا صہیب تیری دولت کدھر؟ ہمیں تیری دولت چاہیے، تو اس سے نہیں سروکار، تو جب آیا تھا خالی ہاتھ تھا، ادھر تو نے بزنس ہمارے ساتھ کیا، کاروبار کیا، یہاں سے تو نے پیسہ بنایا، تو وہ سارے مارنے کے لیے آگے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، تمہیں دولت چاہیے نا، جاؤ فلاں جگہ دولت پڑی، دولت لے لو، دفن ہے۔ انہوں نے بندہ بھیجا کہ ادھر پتہ کرو دولت ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مکہ میں جھوٹ تھا ہی، تو انہوں نے کھیڑی نیچے سونا نکل آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ اپنی سارا کاروبار بزنس لٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ نے پھر قرآن اتارا۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ، پورے زندگی کی کمائی، پوری جوانی کی کمائی کس لیے لٹائی؟ اللہ کے دین کے۔ دین نہ جائے کمائی جاتی ہے تجھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت انہوں نے کپڑے میں باندھی، بیوی پیچھے بٹھائی، سواری میں سوار ہے، بیٹے کو گود میں بٹھایا، مکہ سے نکلے۔ اپنے گھر والے ہی آ گئے، باپ آ گئے، بڑا بھائی آ گیا، سسرال والے آ گئے۔ سسرال والوں نے کہا کہ ہماری بچی ہمیں دیکھا، انہوں نے بیوی چھین۔ بھائی آئے، دولت لے لی، سواری لے لی، کسی نے بیٹا بھی لے لی، سب کچھ لٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ کو ساری داستان سنائی۔ تو آپ نے فرمایا دین بچا کے لائے ہو تو کچھ بھی نہیں لوٹا، سب کچھ بچ گیا۔ کتنے عظیم لوگ تھے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا انصار میں، اللہ کے بیوی اس کے گھر نہیں ہے تو میرا گھر وسیع ہے، اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک اس کو دے۔ 2 بیوییں، ان کو دونوں کو دیکھ، جو پسند آتی ہے مجھے بتائے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے نکاح۔ کوئی کہتا ہے آدھا باغ لے، تو وہ بڑے غنا والے تھے، انہوں نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے کاروبار کا اللہ نے طریقہ بتایا، بس تم نا جب ادھر سے فارغ ہو تو مجھے منڈی دکھا دیں۔ تو منڈی میں بزنس کاروبار شروع کیا۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کپڑوں کو رنگ لگا ہوا ہے، شادی والا خیر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کہ میں نے شادی کر لی، گٹھلی سونے کی دے حق مار دے کر میں نے شادی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، پھر مٹن بکرے کے گوشت کا ہمیں ولیمہ کھلاؤ، شادی کی۔ تو وہ سب کچھ لٹا کے ادھر سے آئے، تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ اصل دیندار تھے۔ آج کل تو دین کو ہم وقت نہیں دے سکتے، انہوں نے سب کچھ دیا، انہوں نے مال دیا، انہوں نے وقت لگا کے جو مال اکٹھا کیا تو وہ قربان کیا، انہوں نے اپنی
بچے قربان کیے. جس ماں کے بعد 2 بچے ہیں اس نے دونوں نہیں بچائے, دونوں ہی قربان. جس کے پاس 1 ہے اس نے 1 بھی بھیج دی. حارثہ 1 بیٹا ہے, 1 ماں کا باپ ہے, دنیا سے پہلے چلا. بدر کا مارکا لگا, ماں نے وہ بھیج دی. کہا بیٹا تم جاؤ اللہ کے پیغمبر کے دفاع کے لیے لڑو. جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں وہ بیٹا شہید ہو گیا. سیدنا انس کہتے ہیں کہ خالہ ام حارثہ کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ پریشان تھی, 1 ہی بیٹا تھا, وہی سارا. تو کہا اللہ کے حبیب کیا آپ میرے بیٹے کا میرے ساتھ تعلق آپ جانتے؟ وہ میرا بڑا خدمت گزار تھا, کوئی شکایت نہیں تھی, میری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ ان یکن فی الجنت اصبر واحتسب. اگر تو قبول کر لیا بیٹا جنت میں چلا گیا تو پھر تو صبر ہے, پھر تو عارضی جدائی ہے, پھر تو موت کے بعد ملاقات ہو جائے. لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے, ان یکن الاخرى, اگر معاملہ دوسرا ہے تو ترا ما اصنع, تو آپ پھر دیکھیں گے میں کیا کرتی. اجتہدت علیہ البکاء, میں پوری دنیا میں مثال قائم کر دوں گی. کوئی ماں اپنے بیٹے پہ اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا میں رو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حارثہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہا جنان کثیرہ, جنتیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان ابنکی اصاب الفردوس الاعلی, اللہ نے آپ کے بیٹے کو سب سے بلند جنت دی. بدر میں جتنے شہید ہوئے ہیں سب سے بلند جنت آپ کے بیٹے کو. تو انہوں نے اپنے بچے قربان کیے, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو یہ وقت قربان کرنا یہ تو پہلی سیڑھی, مال تو بعد میں. سب سے پہلی قربانی وقت کی. جو وقت نہیں دے سکتا اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ مال قربان کرے گا؟ وہ جان اسلام کے لیے دے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وقت نہیں دے سکتا. تو صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قرآن پاک آیا, اللہ نے ان کے وقت اور ان کے مال کا ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. سب سے قیمتی چیز جان ہے, انہوں نے جان لگائی, جان کی پرواہ نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جان. انس بن نضر رضی اللہ تعالی بدر کی لڑائی میں جا نہ سکے, پیچھے رہ گئے تو سارا سال روتے رہے, پریشان رہے کہ اللہ کے پیغمبر سے دشمن لڑنے کے لیے آئے اور تم گئے ہی نہیں, یہ کہیں گئے ہوئے. تو پھر ساتھی کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, کیا اللہ ایک دفعہ میدان اور لگا دے, پھر تجھے میں دکھاؤں گا کہ میں اپنی جان کیسے قربان کرتا ہوں. وہ اللہ سے بات کرتا. تو پھر وہ سال بعد پھر مارکا لگ گیا, احد کا میدان سازی کے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے شکایت کی کہ انس بن نضر نہیں مل رہے, زندوں میں بھی نہیں ہے, شہداء میں بھی نہیں. تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا, پوچھا کسی کو انس ملا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ ایسے بات کرتے تھے کہ اللہ کو میں بتاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں, کیسے جان قربان کرتا ہوں. سعد بولے, انہوں نے کہا میں بھی آج ہی ملا ہوں. تو وہ احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور تلوار انہوں نے ننگی پکڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے مجھے پکڑا کہ ساتھ تم کدھر جا رہے ہو؟ انی لا اجد ریح الجنت دون احد, احد سے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی, تم کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ان کو پھر شہداء میں تلاش کرو, وہ یقیناً شہید ہو چکے ہوں گے, جنت میں جا چکے. صحابہ پھر تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں ملے. تو ان کی بہن کو پتہ چلا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ میں انس کی بہن ہوں, میں بچپن سے اپنے بھیا کو جانتا ہوں, اگر شہداء میں میرا بھیا ہوا تو میں ضرور تلاش کر. تو آپ نے اجازت دی تو وہ تلاش کر رہی.
70 شہداء میں تلاش کرتے کرتے ایک انگلی پہ نگاہ پڑی تو انہوں نے اس انگلی والے جسم کو اٹھایا. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میرے بھیا کی اور کوئی نشانی نہیں باقی بچی. سر پھٹا ہوا ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، ہونٹ کٹے ہوئے، سینہ چاک کیا ہوا ہے، زخم لگنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اب. لیکن یہ انگلی میں نے پہچان لی کہ یہ انگلی میرے بھیا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہم زخموں کے نشان گن سکے وہ 80 سے زیادہ جو شمار کر سکے سامنے سے، جو سامنے فرنٹ پہ نشان لگے ہوئے تھے زخموں کے، وہ 80 سے زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج تو انس کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا. کئی ایسے مرد ہیں جو اللہ سے بڑی باتیں کرتے تھے، آج انہوں نے سچی کر دکھائی. تو وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالے رکھا، جان کی پرواہ نہیں. تو ہمیں غور و نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے معاملات میں کہ ہم جان مال وہ دور کی بات ہے، اس سے پہلے وقت ہم وقت نہیں دے سکتے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ہیں مَن یشری نفسہ جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جان تک کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت محبت کرتا ہے، رؤوف بہت شفقت رکھتا ہے، بالعباد ایسے خاص بندوں سے. معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، تخصیص کے لیے عربی میں آتا ہے، جیسے انگلش میں دی وغیرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے خاص بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی خواہشات، اپنی دنیا کی رنگینیوں سے ہماری جان چھڑائے اور اللہ کی طرف لگائے، دین کی طرف لگائے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جن کی باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو بھی اس پر، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ جو اس کے دل میں. قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ دین سے محبت ہے، بڑا پیار. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور بات ہو جائے تو جھگڑا بہت کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے جاتا ہے پھرتا ہے. سعیٰ فی الارض تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ امن خراب ہو، فساد برپا کر. ویہلک الحرث والنسل اور ہلاک کر دے کھیتیوں کو بھی، امن سے سکون سے جو لوگ روزی کھا رہے ہیں روزی بھی امن سے نہ ملے. والنسل نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. واللہ لا يحب الفساد اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اس کو سمجھانے والے، واعظ کرنے والے آ کے کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے اس کو اللہ سے ڈر، اس سے کون سی دنیا کا کام لے رہے ہیں، دین کا کام لے رہے ہیں. تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس کو عزت آ پکڑتی ہے گناہ کرتے. میری تو انسلٹ ہو گئی، میری تو بات ہی نہیں. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اس کا ٹھکانہ اللہ کہتا ہے جو دین سے محبت نہیں کرتا پھر اس کا علاج یہی ہے، آگ ہے. دنیا میں بھی اس کو آگ ہی لگتی ہے، پھر گھر میں بھی آگ، گھر میں گھر والے نہیں ٹکنے دیتے، اسکول آئے اسکول والے نہیں ٹکنے دیتے، کہیں اور جائے تو وہ نہیں ٹکنے دیتے. تو دنیا اور آخرت میں آگ ہی ہے، جسم بھی آگ ہی. والا بئس المہاد اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جان تک کو، ابتغاء مرضات اللہ. ابتغاء کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا. مرضا رضا لفظ اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت شفقت رکھنے والا ہے اپنے ایسے بندوں سے. دورا لیں پیچھے سے.